بلکہ کائنات کے تمام اہل فہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دستور کے طور پر قرآن عظیم کو ہمارے لیے رہنما اصول کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں مومنوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی ہدایت کی کتاب میں بے شمار زندگی کے ہمارے مراحل اور منازل کو بیان کیے گئے ہیں، جن کو آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کا اصول بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا برابر بھی معاشرے میں ڈس بیلنسنگ نہیں ہوگی، نظام کا درہم برہم ہونا نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کے اصول اتنے مستحکم ہیں، مضبوط ہیں کہ اس میں کوئی چینجنگ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں اب کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایسا لا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم زبردستی کسی کے سر پر اس کو تھوپتے نہیں ہیں، جو اپنے دل سے اسے ایکسپٹ کرے قرآن عظیم کو، اس کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ بہرحال میں آج ہمارے لیے ایک ایسی بات جس کو ہم برسوں سے فراموش کر چکے ہیں، دوبارہ آپ کے ذہنوں میں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ولی امر ہے یعنی بادشاہ اسلام ہے، ایک مرکزی قائد ہونا چاہیے جس کی سارے لوگ فرما برداری کریں، اطاعت کریں، جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو حکم سب سے پہلے کس بات کا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تھرڈ نمبر پر ہے اولو الامر۔ یہ کون ہے یہ اولو الامر؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کی پیروی کرنے اور جن کی اطاعت کرنے کا حکم رب تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پر ہی ہے۔ اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اولو الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے اور پوری امت کو متحد رکھنے والا اولو الامر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ اسلام ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، امیر المومنین ہوگا۔ جیسے خلفائے راشدین کا دور چلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر میں سے ہیں، ان کی اطاعت بھی اس زمانے میں فرض تھی۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اللہ، اس کے رسول اور ان کے بعد اولو الامر۔ عزیزان گرامی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کا کوئی قائد نہ ہو تو وہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، اور کبھی بھی ان کو بھیڑیا نگل سکتا ہے۔ جن بھیڑوں کا کوئی نگہبان نہیں، جن بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں، ان بکریوں کا کیا ہونا ہے؟ کبھی بھی کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ان کے جتھے کو تتر بتر کر کے رکھے گا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اسی کرب کے دور سے گزر رہی ہے۔ میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہیں، نہ اولو الامر میں سے آتے ہیں۔ اولو الامر وہ لوگ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے اس دار فانی سے، تو اس پورے دین کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟
کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بلکہ صحیح روایات میں ہے اپنے بعد کسی کو آپ نے اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا. لیکن حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس کی تنبیہ فرماتے رہے کہ جو جماعت بغیر سردار کے رہے گی، بغیر قائد کے رہے گی، اس کے لیے نقصان ہے. اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، پوری جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے. من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تنہا دوزخ میں چلا جائے گا. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بغیر قائد کے، بغیر لیڈر کے کبھی امت نہ رہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانے میں بھی، جب آخری وقت تھے بیماری کی حالت میں، کیا امت کو یوں ہی چھوڑ دیا صحابہ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو؟ بلکہ فرمایا ابو بکر صدیق امامت کا مصلی سنبھالیں، بغیر جماعت کے مسجد نبوی میں ایک وقت بھی نہ گزرے، امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے نہ رہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. اس لیے میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلافت کے تمام معاملات ہوں گے، یہاں پھر رافضی اور سنیوں کے معاملات آتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قائد کے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. کسی جہاد میں دیکھ لیں، جنگ کے میدان میں دیکھ لیں، خود اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں نہیں تشریف لے جا رہے، کسی صحابی کو اس کا قائد بنا کر بھیجتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی جو کہا اولو الامر، بغیر تمہارے کسی قیادت کے تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے. ایک کسی لیڈر کا، ایک قائد کا ہونا ہر زمانے میں ضرورت اس کی رہی ہے. اب اگر میں تاریخ کے پنوں کو پلٹوں تو ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں بتا دوں. حیرت انگیز بات، میرے مطالعے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ، ظاہر سی بات ہے ان کے امام ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت تھی نہیں. آپ کے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک منصب خلافت کو سنبھالا اور امت کی دستگیری فرمائی، نگہبانی کی، جو معاملات آئے اس کو حل کرتے رہے. آپ کے فوراً بعد یہ کرسی خلافت خالی نہ رہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنبھالا. 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کے امور کو انجام دی. پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک انجام دیتے رہے. پھر سیدنا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور کچھ مہینوں تک آپ نے اس تخت خلافت کو شرفیابی عطا کی. اور اس کے بعد معاملات ملوک اسلام پر آیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک. ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اموی خاندان کہا جاتا ہے. اس کو کون سا خاندان کہتے ہیں؟ اموی خاندان. کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، اموی خاندان تقریباً یہ 90 سال تک خلافت کے معاملات، اگرچہ اس کو ہم خلافت نہیں کہتے لیکن بنام خلافت تو ضرور تھی. جیسے آج اسلامی ممالک ہیں بہت سارے، وہ بنام اسلامی ہیں، نام کے اعتبار سے ہیں، پورا اسلام تو ان کے اندر ہے نہیں. اسی طرح تقریباً 90 سال تک کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا رہا. خلیفہ عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک، اور اس کے بھائی ہوتے ہوئے اسی اموی خاندان میں جو جید خلیفہ آئے عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض فقہاء کرام نے ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز بہت ہی عادل اور منصف خلیفہ تھے. 90 سال یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عرصے وفات کے 30 سال تک تو خلفائے راشدین تھے، 20 اس کے بعد 90 سال تک اموی خلافت چلتی رہی. ان کے بعد خلافت عباسیہ، یہ بنو عباس، ان کی خلافت تقریباً 550 سال تک چلتی رہی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خلیفہ اسلام نہ رہا ہو. توجہ چاہتا ہوں اور کیلکولیشن کرتے جانا.
तकरीबन 90 साल उमवी खिलाफत रही, 550 साल खिलाफत अब्बासिया। ये तारीख इस्लाम है। मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूं, इजमालन बता रहा हूं, पूरी डिटेल में नहीं कितने खलीफा है। 550 साल और आसपास हो सकती हैं कुछ। उनके बाद फिर खिलाफत उस्मानिया जो तुर्की की सरजमीन से निकली, और इन्होंने खिलाफत को बहुत वसाअत दी। उस जमाने में जो खिलाफत फैली खिलाफत उस्मानिया के नाम पर, वो आज के 40 कंट्रियों पर उनकी खिलाफत कायम थी। इसमें 3 बड़े आजम शामिल होते थे, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इसका बहुत सारा हिस्सा खिलाफत उस्मानिया में आता। एक खलीफा इस्लाम होता था और इलाके के गवर्नर अलग होते थे। हर मुल्क का गवर्नर, हर सूबे का गवर्नर अलग होता, लेकिन मरकजी कायद एक होता था। वो 550 और 90 साल कितने हुए? तकरीबन 640 साल। और फिर ये 650 साल कितने हुए? तकरीबन 1290 साल। ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद ये खिलाफत तुर्की की जो खिलाफत उस्मानिया के नाम पर थी, अपने 650 साल मुकम्मल करते हुए 1340 या 1339 हिजरी, 1340 या 1339 हिजरी, या फिर ईसवी तारीख के मुताबिक 1921-1922 के आसपास ये ख़त्म हो गई। और आज 2020 है। पूरी दुनिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहिरी से लेकर 1920 तक मुसलमानों में कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई खलीफा ना रहा हो। पिछले 100 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा बगैर खलीफा के कायम है, बगैर खलीफा के चल रही है, बगैर कायद के चल रही है। इस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं होती। और ये लफ्ज मैं इतना डेंजर छेड़ा हूं जो आज बहुत सारे दुश्मनाने इस्लाम के पेटों में दर्द शुरू कर देगा, मुझे मालूम है। इसलिए कि 2 लफ्ज कभी ये किसी मुसलमान की जुबान पर आने नहीं देना चाहते, 2 लफ्ज, और वो दोनों मैं आज जुमा में बोलूंगा। वो ये चाहते हैं कि ये 2 लफ्ज हम तारीख से मिटा दें इसको। ये 2 लफ्ज कभी कोई मुसलमान बोल ना सके। 1921 पर जब ये खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, डेमोक्रेसी के नाम पर हर मुल्क में जमहूरियत आई, और आज भी पूरी दुनिया में तकरीबन 57 कंट्रीज इस्लाम के नाम पर हैं, लेकिन इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं, या आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। चंद होंगे मिले जुले, लेकिन एक दूसरे के खून के दर पे हैं। सऊदी कतर को देखना नहीं चाहता, बल्कि इतना मुकाता, इतना बायकाट है कि उधर पड़ोसी मुल्क है कतर, वहां की कोई चीज सऊदी में आ नहीं सकती, वहां की कोई फ्लाइट इसके हवा में उड़ नहीं सकती, ऐसी पाबंदियां हैं। मिस्र कतर को नहीं देखना चाहता, यूएई कतर को नहीं देखना चाहता। ये मुस्लिम ममालिक आपस में। और तो और जिसके मुतालिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी पाक में दुआ फरमाते रहे और इरशाद फरमाते रहे कि दुनिया में सबसे नरम दिल वाले लोग अगर कहीं होते हैं तो मुल्क यमन में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं इस पर। यमन की बरकत के लिए, यमन की दुआओं के लिए, मुल्क शाम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई। जो मरकज इस्लाम आज लोग कहते हैं सऊदी अरब के उन शहरों को, वहां पर हुकूमत पर कायम कोई भी बादशाह ना मुल्क शाम से ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है ना यमन से, बल्कि पिछले कई सालों से यमन पर तबाही की तबाही ये मचा कर रखे हैं। आज तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर बेघर हैं। यमन टूट चुका है। अगर दोबारा अब यमन को अपने पांव पर खड़ा होना है तो अगले 50 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसने तोड़ा? सऊदी अरब ने तोड़ा। अपने ड्रोन मारे, अपने मिसाइल मारे। मुल्क शाम तहस नहस हो चुका है। वहां पर 10 लाख से ज्यादा बच्चे बेघर हैं। वहां पर दवाइयां नहीं है। किसने मारा? कौन मार रहा है? सऊदी अरब वहां पर पहुंचा हुआ। ये मुस्लिम ममालिक का आपस में जो एक दूसरे को मारना तोड़ना है। अजीजा ने गिरामी, खिलाफत के जमाने में कभी ऐसा नहीं होता रहा, कभी ऐसा नहीं होता रहा। बल्कि हमारी तो ताकत ये थी कि दुश्मन इस्लाम कुछ भी इस्लाम के मुतालिक बोलने से भी 1000 बार सोचा करता था। एक आवाज पर ये 40-50 मुल्कों के नौजवान जमा हो जाते हैं
یہ اتحاد تھا ہمارا. میں نے تاریخ بتا دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پاک 632 عیسوی 632 عیسوی سے لے کر 1920 تک کبھی کوئی زمانہ مرکزی قائد سے خالی نہیں رہا. یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ پچھلے 100 سال سے ہم بغیر قائد کے چل رہے ہیں، بغیر قائد کے چل رہے ہیں. میں اس کے نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے بغیر قائد کے رہنے سے. متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا، انسٹالمنٹ میں صفایا کریں گے. ہو بھی رہا ہے. میں آج ہی اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا تھا. بہار کے الیکشن آنے والے ہیں، اتر پردیش کے الیکشن ہونے والے ہیں. کئی جگہوں پر سیاسی ماحول گرم ہے. میرے عزیزوں، مجھے سیٹ کرسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یہاں ساری ذات ساری برادریاں اپنا اپنا گٹھ بندھن بنا رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں کہاں ہیں. تقریباً یہ وہ اسٹیٹ ہیں جہاں پر دوسری بڑی برادری مسلمانوں کی ہے، دوسری بڑی برادری، اور چھوٹی سی چھوٹی برادریاں جن کا تعلق 3% ہے 5% ہے، ان کا اپنا ایک لیڈر ہے، اور وہ ساز باز کر رہا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ کہ اتنے سیٹ ہمیں دے دو تو ہم تمہارے ساتھ گٹھ بندھن کریں گے. مرکزی حکومت پر قائم پارٹی، رولنگ پارٹی کے ساتھ بہار کے اسٹیٹ میں 3% رکھنے والی تعداد کا ایک لیڈر سیٹوں کے لیے یہ ساز باز کر رہا ہے. پورے اسٹیٹ میں دیکھا کہیں کوئی ایسی ہماری قیادت نظر نہیں آ رہی جو بنام مسلمان بات کر سکے. دیکھا ہر پارٹی میں یہ ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں، ہر پارٹی میں. بی جے پی میں بھی یہی جھنڈے لہرا رہے ہیں، کانگریس میں یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں. وہاں جتنی لوکل پارٹیاں سب میں مسلمان موجود ہیں. ہوتا یہی ہے میرے عزیزوں. میں نے کہا جو شعر، متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. آج ہر کوئی تمہارا استحصال کر رہا ہے. میری یہ باتیں انہیں چبھیں گی. یہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور اگر میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کروں تو کل کا یہ میڈیا مجھے یہ پیش کرے گا یہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والا مولانا ہے. ہم اگر یونٹی کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، تو ڈر ان کو ہے کہ پورے مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، ان کے مطالبے سننے پڑیں گے. اس لیے ان کو ہر پارٹی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو. عزیزان گرامی وقار، آج ہماری پوزیشن یہ ہے، دلت برادری کا اگر لیڈر اپنے تمام کمیونٹی کو متحد ہونے کی بات کرے تو کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سارے دلتوں کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہے. برہمن اپنے اسٹیج سے کہے، ٹھاکر اپنے اسٹیج سے کہے کہ سارے ٹھاکر جمع ہو جاؤ ایک ہی جھنڈے کے نیچے، تو لوگ اس سے کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کو جمع کر رہا ہے. افسوس یہاں ہے اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ سارے مسلمان جمع ہو جاؤ تو کہیں گے بھڑکاؤ بھاشن ہے. سب کو جمع کر کے یہ جہاد کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا جمع ہونا بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے. سمجھو میرے عزیزو، اسی لیے اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. انہوں نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم آج چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر، چھوٹے چھوٹے ہڈیوں پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو. تمہاری یہ حیثیت نہیں. اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو دو لفظ ان سے، ان دو لفظوں سے جن کو تکلیف ہے وہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی، 1920 یا 21 یا اسی اسنا کی بات ہے، 1920-21، جو آج 100 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے. انگریزوں کا ایک بڑا دانشور ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں ختم کریں گے. ایک عالم دین ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو نقل کیا ہے، پیش کیا ہے.
اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں تم نے تو خلافت ترکی کی یہ سب ختم کیا، جس کو عثمان ایمپائر کہا جاتا ہے، عثمان ایمپائر، یہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، صرف ہمارا مقصد حکومت ختم کرنا، بادشاہ بدلنا نہیں تھا، کوئی دوسرا لیڈر ہم کھڑا کریں گے۔ جب وہ ترکی میں مصطفیٰ کمال بادشاہ کو کھڑا کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بادشاہت کو ختم کر دیا، سلطان جو خلافت عثمانیہ کا تھا اسے مار ختم کر دیا، جلا وطن کر دیا، پھر دوسرے مسلمان کو ہی بٹھا رہے ہو، کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا ہم کو مطلع مسلمانوں سے نہیں، ہم بٹھائیں گے کسی مسلمان کو ہی، اس کو جس کے منہ میں ہماری زبان ہوگی۔ ہمیں جو ٹینشن ہے وہ دو لفظ ہیں، یہ تاریخ سے مٹ جائیں ان کے، اور اسی سے آج تک ہم ہارتے رہے ہیں۔ کتنے سالوں سے؟ 1300 سال سے ہم ہارتے رہے، یہی دو لفظ ان کے اندر موجود تھے۔ بڑے پتے کی بات، انہوں نے پوچھا کون سے دو لفظ ہیں؟ کہا ایک خلافت ہے اور دوسرا جہاد ہے۔ یہ دو ورڈ کو ہم اتنا سپائل کر دیں گے، اتنا بھیانک بنا دیں گے، آئندہ کبھی یہ دو ورڈ کوئی بولے گا تو اسے جیل بھیجنے جیسی حالت بنا دیں گے۔ آج یہی ہے، جہاد کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے آتنکوادی ہے، خلافت کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے یہ بھڑکاؤ ہے، خلافت قائم کرنا چاہ رہا ہے، شریعہ رول قائم کرنا چاہ رہا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں گے۔ یہ میرے عزیزوں پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے، اور مسلمان کنٹریز جو ہیں، میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ سب کا ملک ہے، سارے لوگ یہاں پر ہیں، میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ ہاں کوئی کر کے دکھا دے، سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے، اسے جیل بھیج دیا جائے گا، نہ، بادشاہت چلے گی، ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا، دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا۔ جبکہ خلافت ایسی نہیں، اگر خلافت ہونا تھا ایسی ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے، امت کے اوپر چھوڑا، امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے، وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں، پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے، آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا سجادہ نشین نہیں بنا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں خلافت آئی۔ حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا، خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی، وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے، بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے۔ امت نے اسی طرح رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے، آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر، ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے، اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خلافت کے معاملات تھے، لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج، وہ طریقہ قائم ہے۔ نام کے لیے یہ جبے کبے پہن کر کے اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہے، بغیر خلیفہ کے ہے۔ دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے۔ جہاد کے اپنے شرائط ہیں۔ جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
میرے अजीजों, जिहाद के जो रहनुमा उसूल हैं वो पढ़ करके देख लो। मैं समझता हूं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमाते जिहाद आज दुनिया की किसी जंग करने वाली कौम में मौजूद नहीं, किसी में भी नहीं। ये जिस मुल्क पर उतरते हैं सब उजाड़ करके चले जाते हैं। जो ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा बात करने वाला अमेरिका जिस मुल्क में उतरता है उल्लू से भी ज्यादा तबाही मचा करके जाता है, पूरी पूरी जमीनें वीरान बंजर करके चले जाते हैं। लेकिन याद है आपको तालीमाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया अपने सहाबा को अगर जंग की नौबत आ जाए, पहले तो हुजूर का फरमान ये सुने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, हुजूर फरमाते कभी भी जंग करने की तमन्ना मत करना। ये मेरे आका के फरामीन है, कभी भी दुश्मन से मुठभेड़ होने की, जंग करने की तमन्ना ना करना। फ़इज़ा लक़ीतुम, हाँ अगर आ पड़ी जंग ऐसे, तब फिर हुजूर ने फरमाया कि क्या क्या करो। फरमाया है मुजाहिदी, जब तुम किसी जमीन पर उतरो तो वहां के दरख्तों के पत्ते ना उखाड़ो, वहां की औरतों को टच ना करो, घरों में बैठी हुई माओं को और उनके बच्चों को ना उठाओ, बड़ी उम्र वालों के साथ जंग ना करो, उन्हें माफ कर दिया करो। आज अगर ये उसूल किसी भी कंट्री के पास मौजूद हैं तो हमें बताएं। 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 2 सेकेंड। इनमें हिलाकतें कितनी हुई, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क में कितनों को मारा है, एक लिस्ट जाकर के आप इंटरनेट में देखें, करोड़ से ज्यादा लोगों को हिलाक किया गया। और शहरों पर जो बम मारे गए, तकरीबन आज 70 साल हो गए। 2 शहर ऐसे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें न्यूक्लियाई बम डाले गए थे, आज तक वहां जमीन में सब्जा नहीं उगता। ये ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले अलमबरदार लोग हैं, जो जमीन को 70 साल से बंजर करके रखा है। इस्लाम ने कभी ऐसे जिहाद का हुक्म दिया ही नहीं। हम तो जिहाद का लफ्ज जो है इस पवित्र और मुकद्दस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आज हर दुनिया के हर इंसान को जरूरत है। सेल्फ डिफेंस का नाम है, सेल्फ डिफेंस का नाम है। तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ गई तो क्या तुम अपने आप को नहीं बचाओगे? अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपनी कौम को बचाना, इसका नाम जिहाद है। लेकिन ये 2 लफ्ज ये हमारी जुबानों पर आने देना नहीं चाहते, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत जलील हो जाएगी। कब? हदीस का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरी उम्मत जलील हो जाएगी जब ये जिहाद को तर्क करे और खेती बाड़ियों में लग जाए। जिहाद का मतलब है अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे, अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे। आज अपने हक मांगने के लिए भी लोग ये कहते हैं ये भड़काऊ है। अपने हुकूक अगर मांगे जाएं तो ये कहते हैं भड़काऊ भाषण है। गालिबन पिछले ही जुमा के मुतालिक मैंने कमजोर तबके के लोगों के मुतालिक बात की। हिंदुस्तान में दलित बिरादरी के साथ आज भी नाइंसाफियां हैं। इसको न्यूज चैनल ने, इंडिया का एक बड़ा न्यूज चैनल जिसको फेकू न्यूज कहा जाता है, मेरी तकरीर चला करके यूं कहता है कि भड़काऊ मौलाना है, ये कम्युनिटी में लड़ाना चाहते हैं। यानी तुम अपने स्टेज पर से ये कहो गोली मारो तो कोई भड़काऊ बात नहीं, और अगर हम कमजोर तबके के लिए इंसाफ की बात करें तो भड़काऊ बात है। अजीजा ने गिरामी, बहुत देर से चुप रहे, उसकी सजा ये हमें आज मिल रही है। बहुत देर से तुम खामोश रहे, उसकी सजा ये आज हमें मिल रही है। हम अपने हुकूक नहीं मांग रहे। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, मुंबई की सरजमीन पर आज 7 महीने हो गए मस्जिदों को ताले लगे हुए हैं, अल्लाह के घरों को ताले लगे हुए हैं। किस नाम से? एक बीमारी के नाम से। बीमारी का तो वहां पर हाल ऐसा है कि सारे लोग तो हाल में हैं बिल्कुल। हाँ, सारी मार्केटें भरी हुई हैं। अब तो रेस्टोरेंट को, बार को, सबको इजाजत है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का नफा है। मस्जिदों से कुछ जाता नहीं, इसलिए बंद करके रखा गया। ठीक है, गवर्नमेंट बंद करके रखी, लेकिन तुम्हें क्या बात सूझी है जो तुम आज तक खामोश बैठे हुए हो? और याद रखो,
जब तुम्हें एहसास भी नहीं मस्जिदों में जाने का, तो फिर इस तरह की बाबरी मस्जिदों के शहीद होने की फिक्र भी मत करो। जब तुम्हें एहसास ही नहीं रहा तो मस्जिदें टूटती रहेंगी, तुम्हें क्या इस बात का, तुम्हें किस बात का गम होगा। अजीजान गिरामी, मैं ये सख्त जुमले इसलिए कह रहा हूं कि आज हम अपने हुकूक मांगना ही छोड़ चुके हैं और हमारा कोई कायद नहीं रह गया, और जिसको हम बनाते हैं वो हमारी कौम को बेच करके आता है, रात में बैठकर जा करके बेच आता है। सिर्फ सफेद कुर्ता सफेद पैजामा पहनने का नाम लीडर और कायद नहीं होता। मेरे अजीजों, अल्लाह के लिए आज इत्तेहाद कायम करो और समझो हालात को। इकबाल की बात को समझ लो, मेरी बात छोड़ो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, सब खत्म कर दिया जाएगा। हमारी यूनिटी खत्म कर दी गई, फिर भी हम खामोश हैं। ये के बात दीगरे आज हम पर ये शिकंजे कसते जाएंगे। हो सकता है हमें जो बोलने की आज आजादी है ये भी छीन ली जाएगी, ये भी खत्म कर दी जाएगी। आज मैं देख रहा हूं दूर दराज तक उलमा के ऊपर भी ऐसी पाबंदियां हैं कि वो बोलने से खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। आधा तो अपनी कौम ने उन्हें डरा कर रखा है और आधे से ज्यादा गवर्नमेंट ने उन्हें डरा कर रखा है। ये सबसे बुरी हालत के दिन हम गुजार रहे हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, मुसलमान के ऊपर ऐसे हालात कभी पिछली सदियों में नहीं आए थे। हम बात करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, हम बात करते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, नाम लेने से पहले उनके किरदार को भी पढ़ लिया करो, उनके किरदार को पढ़ लिया करो। बैतुल मुक़द्दस उस वक्त भी जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का जमाना था, जवानी का जमाना, बैतुल मुक़द्दस पर यहूद और नसारा ईसाइयों का ऐसा गलबा था कि उसको पामाल करके रखे हुए थे, पामाल किए हुए थे। हर जगह एक शोर था कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल ईसाइयों के कब्जे में है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक वो नौजवान जो सिपाही, एक कारीगर को देखा, एक बढ़ई जो लकड़ी का मिंबर बना रहा था, बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मिंबर को ले लिया और कहा कि ये मिंबर मैं बैतुल मुक़द्दस में लगाऊंगा। जबकि बैतुल मुक़द्दस उस वक्त आजाद होने जैसी सिचुएशन थी भी नहीं, सब कटे हुए बटे हुए थे। लेकिन जब अज़्म मुसम्मम होता है, यकीन महकम होता है, अमल पैहम होता है, तब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजारों रास्ते भी खोलता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसी मेहनत की थी, कई सालों की उनकी मेहनत शाक्का के बाद बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे उनके लिए कुशादा हुए। उसी मिंबर को ला करके उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में रखा और उस पर खुतबा भी दिया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम वो किरदार को पढ़े हैं, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने सब लुटता हुआ दिख रहा है। हम में से लोग अपने घरों को बचाते हुए आज घरों में कैद हैं, बंद हैं, बाकी दीन और इस्लाम और अपनी कौम के लिए आवाज उठाने की किसी को फिक्र नहीं, कोई नहीं चाहता। हाँ, आज भी बना मुसलमान हर पार्टी में लीडर हैं, लेकिन मैं उनको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहता और ना ही वो उलुल अम्र हैं, इसलिए कि उनसे बेहतर तो वो लीडर हैं जो अपनी बिरादरी में आकर के वक्त गुजारते हैं, उनके मामलात को हल तो करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज तक यही होता रहा कि हमारे वोटों से भी ऊपर आने वाले लोग, क़यादत में जिनको हमने पहुंचाया, वो दूसरों की गोद में जाकर बैठते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि तुम लोग करीब मत आना, तुम्हारे आने से हमारा स्टेटस बिगड़ सकता है, हमारी इमेज खराब हो सकती है। और यहां हम चुप हैं, खामोश हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं अब आखिर में जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि पूछना सीखो, बात करना सीखो। मैं इतना तो कर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। आज अगर मैं तन्हा बोलता हूं तो कल मौला 100 को बोलने वाला तैयार कर देगा। पूछना सीखो, फिर देखो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक के साथ है। उसने कुरान में फरमाया, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मौला फरमाते हैं, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की ही मदद करूंगा। डरने की बात नहीं, मौला हमारे साथ है। आज हम जाएंगे, आज हम मारे जाएंगे,
لیکن ہمارے سے بہتر لوگوں کو اللہ اس میدان کا غازی بنا کر پیدا کرے گا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف ہے، پوچھنے کا حق کسی کو نہیں ہے اسلام میں؟ پوچھنے کا حق نہیں تھا نہ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، جس کے رعب و جلال کا یہ عالم ہے۔ اس خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ لوگ ڈر کر کانپتے تھے، وہ کوڑا اپنے کندھے پر لے کر کے ہی گھومتے تھے، کہیں کوئی حرام کاری کرتا ہوا دکھائی دے دیا تو پھر اس کی شامت آنی تھی۔ ایسے رعب و دبدبے والے خلیفۃ المسلمین اگر مسجد نبوی میں خطبے کے لیے کھڑے ہیں اور پوچھیں صحابہ سے کہ ہے کسی کو کوئی سوال، تو صحابہ یوں نہیں کہ خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ وقت کا عظیم خلیفہ ہے جس سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، نہ پوچھو کچھ بھی نہ پوچھو۔ نہ، صحابہ نے ہمیں مزاج دیا۔ اسی مجمع میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ سے میرا یہ تیکھا سوال ہے۔ تیکھا سوال کیا ہے کہ مال غنیمت میں جو کپڑے تقسیم ہوئے سارے صحابہ کو، آپ بھی اس جہاد میں تھے، سب کو برابر برابر کپڑا آیا اور کسی کا بھی جبہ پورا نہیں بن رہا ہے، آپ کا جبہ پورا کیسے بن گیا؟ کیا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ کپڑا لے لیا؟ یہ پوچھنے کا حق بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ وقت کے خلیفہ اسلام کو صحابی رسول مجمع میں سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر کر دو، نکال دو، یہ سوال کیسا کرتا ہے؟ آج پرائم منسٹر سے کوئی میڈیا والا پوچھ نہیں سکتا، ہاں پوچھے گا تو یہ پوچھے گا آپ آم کیسے کھاتے ہیں، باقی یہ نہیں پوچھے گا کہاں گئے پیسے، کہاں گیا کالا دھن، یہ نہ پوچھے۔ سارا سکرپٹڈ ہے، یہ ڈیموکریسی ہے جس میں ڈکٹیٹرشپ لائی گئی، یہاں سوال کرنے کا حق نہیں۔ آپ ان سے نہ پوچھو، ان کے دشمنوں کو جتنا کھود کر کے پوچھو اتنا اچھا سمجھا جائے گا، ان کو نہ پوچھو۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے نکالا نہیں، جواب دیا، فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بھی جہاد میں شریک تھے، ان کو بھی کپڑا ملا، مجھے بھی ملا، انہوں نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، میں نے دونوں ملا کر کے سلا لیا، میرا جبہ پورا ہو گیا۔ جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے صحابی رسول، بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ اصلی جمہوریت تھی جہاں کہا جاتا ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، جس کے اصول ہیں ڈیموکریسی کے، لیکن میں نے اب دیکھا ہے یہ فار دا پیپل نہیں ہے، یہ فار دا پیپل ہے، لوگوں سے بہت دور اس کا نام بنا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، بائی دا پیپل نہیں ہے، یہ بی وائی نہیں ہے، بی یو وائی ہے، لوگوں کو خرید لو، بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ ہم اس مقدس جماعت سے وابستہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو میں نے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ سب سے بہترین امت کس لیے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہمیشہ حق کی بات کرتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ آج ہم حق کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، چاہے اس پر کسی کی ناراضگی ہو۔ ہم نے سنا ہے الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں بارہا کہتا ہوں بخار کی گولی بھی کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو اچھا ہے، تمہارا بھلا ہے، بیماری نکل جائے گی۔ آج میں ان تمام علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام میں منبر رسول عطا کیا ہے، تمہارے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے علماء کی جماعت سے کہ جب تم جاؤ گے تو حق بیان کرو گے لوگوں کو اور کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں۔ علماء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے، کب؟ ہماری روحوں سے وعدہ لیا ہے۔ جو عالم آج ہیں ان سے اللہ نے وعدہ لیا، اور اس وعدے پر جو عمل کرے گا آج وہ حق ضرور بولے گا، چاہے ظالم کی حکومت ہو۔ میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا، اللہ اکبر، تین بادشاہ آئے، تینوں نے آپ کو کوڑے مارے، تینوں نے کوڑے مارے، وقت کے امام کو
صرف بات کیا تھی؟ ان کے مزاج کی بات نہیں کرتے تھے. بادشاہ کہتا تھا کہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. کوڑے مارو. وقت کا خلیفہ کوڑے مارنے کا حکم دیتا، 100 کوڑے مارے گئے. پیٹ جھک گئی تھی آپ کی کوڑے کھا کر کے. وہ بادشاہ گیا، دوسرا آیا، اس کی عدالت میں بھی فیصلہ آیا. کہا کہو قرآن فانی ہے، مخلوق ہے. کہتے نہیں، قرآن باقی ہے، اللہ کی صفت ہے. کوڑے مارے گئے. اس زمانے کی ایک بات میں نے دیکھا، ایک چور اس زمانے کا امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو اس نے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی اور کہا مجھے جانتے ہو احمد بن حنبل، میں فلاں چور ہوں. کہا تیرا تو سنا ہے. کہا میں چوری میں بہت بار پکڑا گیا ہوں اور اب تک مجھے 1500 یا 15,000 کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن میں نے چوری ابھی بھی نہیں چھوڑی. وہ کیا کہتا ہے؟ ابھی بھی میری چوری چھوٹی نہیں. 1500 یا 15,000 دونوں باتیں آئی. مجھے اتنے کوڑے لگ چکے، میں چوری نہیں چھوڑا. اے احمد بن حنبل، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جب ایک غلط چیز میں کوڑے کھا کے نہیں چھوڑا تو حق بات کبھی کوڑوں کے ڈر سے نہ چھوڑنا. کوڑوں کے ڈر سے حق بات نہ چھوڑنا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری زندگی وصول ہو گئی. ایک چور نے بتایا وہ باطل چیز نہیں چھوڑ رہا کوڑوں کے ڈر سے، تو ہم حق بات کو کوڑوں کے خوف سے کیوں چھوڑے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، میں علماء کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا. ہماری تاریخ بھری ہے، ہمارے کئی امام ایسے ہیں جن کے جنازے جیل سے نکلے. ہمارے کئی علماء ایسے ہیں جو اسی ہندوستان کی جنگ آزادی میں کالا پانی، انڈمان نکوبار کی سزائیں پاتے ہوئے وہی شہید ہو گئے. آج ان کی مزاریں بھی جزیرہ انڈمان میں موجود ہیں، وہی پر ہیں. تو صرف کھا پی کر کے گدوں پر آرام کرنے کا نام نیابت رسول نہیں. ہاں، ہمارے ساتھ تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک ہی بات پر ڈٹے رہو، اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ ہمیں حق کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھا ہے. میں امت کو آج یہی پیغام دینا چاہوں گا، کوئی بھی سچویشن آئے، ایک چیز اپنے ساتھ ہمیشہ قائم رکھو، ہم حق بولیں گے اور حق پر ہی ہماری وفات ہو جائے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اب ہماری بولی کوئی نہ لگا سکے، اب ہمیں کوئی راتوں رات ووٹوں کے چکر میں 500,000 میں خرید نہ سکے، کوئی ہمیں گھر روٹی کپڑے کے نام پر اپنی پارٹی میں بلا نہ سکے. جب بھی خریداری کی بات آئے صرف اتنی بات کہو، میں بکا ہوں بازار مصطفیٰ میں، حق بولوں گا اور حق کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حق بولنے والے کی وفات ہوگی تو اس کے لیے اعزاز کیا ہے؟ فرمایا گیا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھے، آخرت میں ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام.